السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کی اسکول کی سلیکشن کیسے کرنی ہے، یا پھر آپ کو روایتی سسٹم جو کہ ہمارے دور میں تھا، جو کہ اب بھی کئی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، یا پھر مونٹیسری سسٹم سلیکٹ کرنا ہے۔ اب یہ مونٹیسری سسٹم کیا ہے؟ آج میں آپ کو یہ مونٹیسری سسٹم کے کچھ اصول یعنی کہ پرنسپلس، اور اس سسٹم کو کس نے انوینٹ کیا اور کب انوینٹ ہوا، اس سب کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہتی ہوں۔ مونٹیسری سسٹم ایک ایسا سسٹم یعنی کہ نظام ہے جو بچوں کو اس کی ضروریات اور دلچسپی کے تحت تعلیم دی جاتی ہے۔ اس نظام کو ماریا مونٹیسری نے 19 سینچری کے آخر میں اور 20 سینچری کے شروع میں متعارف کروایا۔ ڈاکٹر ماریا ایک برطانوی ایجوکیٹر، سائنٹسٹ اور فزسسٹ تھیں۔ ماریا مونٹیسری نے 1907 میں اپنا پہلا اسکول روم میں کھولا، اور یہی طریقہ یہی نظام، یہی چیز انہوں نے اپنے اسکول میں پڑھایا، اور اس کے بہت ہی بہترین نتائج نکلے۔ یعنی کہ اس مونٹیسری سسٹم کے پڑھے ہوئے بچوں میں ایک الگ ہی بات تھی، اور الگ ہی نتائج نکلے، الگ ہی رزلٹ نکلا، جو کہ ہم ایک روایتی اسکول کے بچوں میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری یہ کہتی تھیں کہ زندگی کے بہترین سال یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کر 6 سال کی عمر تک کا ہوتا ہے۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ جو ابتدائی تعلیم ہم پیدائش سے اور 6 سال کی عمر تک حاصل کرتے ہیں، وہی ہماری زندگی کے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں۔ اسی دور میں ہم سیکھتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم اس عرصے میں سیکھتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہمیں شروع میں یعنی کہ ابتدائی سالوں میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے دماغ کا اور ان کی چیزوں کے بارے میں۔ ہم بچوں کو ماریا مونٹیسری نے یہی سمجھایا کہ بچوں کے یہی شروع کے جو سال ہیں، 6 سال تک کی عمر میں ہم بچوں کو گائیڈنس دے سکتے ہیں، ان کو ایتھکس سکھائے جاتے ہیں۔ یہی وہ عرصہ ہوتا ہے جو بچوں کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور بچے بہت جلدی سے آبزرو بھی کرتے ہیں اور بہت جلدی سے پک اپ بھی کرتے ہیں۔ مونٹیسری میتھڈ میں ایسا میتھڈ ہے جس میں بچوں کی مرضی اور دلچسپی کے تحت ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں۔ بچے زیادہ سیکھتے ہیں جب ان کو چوز کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، یعنی کہ جب بچوں کی مرضی کے مطابق یہ چیزیں کرنے کو کہتے ہیں تو وہ زیادہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ وہ بتا پاتے ہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے کیا نہیں۔ اور اسی مونٹیسری میتھڈ میں ایسی تعلیم جو پریکٹیکل طریقے سے یعنی کہ فطری تجربوں سے سکھائی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی چیز ہم پریکٹیکلی طریقے سے کرتے ہیں، یا پھر اس کے اوپر کوئی تجربہ کرتے ہیں، یا بچوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوگا، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھائی جاتی ہیں، نہ کہ دوسرے جیسے ہم وہ روایتی پہلے جو پڑھایا جاتا تھا کہ صرف کتابوں سے آپ نے پڑھا اور ان کو سمجھایا، یعنی کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی تجربہ نہیں کیا، تو مطلب یہ کہ بچوں کو اتنا وہ دماغ میں نہیں بیٹھے گا جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھاتے، یعنی کہ اس کو ایکٹیویٹی کر کے آپ دکھائیں گے نہیں، تو جب تک ان کی بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ Now we will talk about the concepts of Montessori۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر بچے سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک گھر میں 3-4 بچے ہوتے ہیں، سب بچے الگ الگ مزاج کے، الگ الگ نیچر کے ہوتے ہیں۔ کسی کو کچھ کھیل پسند ہے تو کسی کی کچھ اور ہابیز ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ کچھ بچے باتوں سے ہی سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ تجربوں سے سمجھتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز تجربوں سے سیکھتے ہیں
تو وہ ہمارے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے۔ مونٹیسری میتھڈ میں ایک کلاس روم ہوتا ہے اور اس کلاس روم کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اور اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، اور اس ایکٹیویٹیز میں کس طرح کا پرنسپل استعمال ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلا ہے چوائس۔ بچوں کو 3 سے 4 ایکٹیویٹیز دیتے ہیں اور ان کی چوائس کے اوپر چھوڑتے ہیں، ان کو چوز کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی کا، اپنے پسند کا، اپنے اس سے دلچسپی جس میں ہوتی ہے وہ لوگ وہ چیز ایکٹیویٹی وہ چوز کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے موومنٹ۔ اس کلاس میں ہم ایسے بچے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے آرام سے موو کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے فیل کرواتے ہیں ہم ایسے، تاکہ وہ اب اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ وہ گھر میں ہی ہیں، کہ وہ کھیل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ جب تک بچے موومنٹ نہیں کرتے ہیں تب تک انہیں مزہ نہیں آتا۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز انٹرسٹ۔ اس میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز ان کے انٹرسٹ کے حوالے سے کروائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کو اچھی طریقے سے موٹیویشن ملتی رہے، اور ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بچہ کس ٹائپ کا ہے، کیا چیز اس کو پسند ہے کیا نہیں، وہ آپ کو ٹیچرز کو پتہ چل جاتا ہے۔ بچوں کو زیادہ سیلف موٹیویشن کی طرف لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ، لرننگ وتھ پیئرز، یعنی کہ بچے اپنے ہم عمروں سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ کچھ بچے اپنے ہم عمروں کو زیادہ یعنی کہ اپنے ہم عمروں سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ کچھ بچے کسی چیز میں ماہر ہوتے ہیں اور کچھ بچے دوسری چیز میں ماہر ہوتے ہیں، تو ہر ایک بچہ دوسرے اپنی ہی ہم عمر پیئر سے سیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ماہر ہے تو وہ اس ایکٹیویٹی کو اس طریقے سے کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک بچہ دوسرے بچے کو بھی سکھا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی وہ بہت اچھا وہ ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ مونٹیسری میں صرف کتابوں اور تصویروں سے نہیں بلکہ بچوں کو ایکٹیویٹیز کے ذریعے تجربے سے بھی پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ بچوں کو کانٹیکسٹ کے ذریعے اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے ڈیٹیل سے پڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اڈلٹ انٹریکشن، مطلب ٹیچر جتنی زیادہ ٹرین اور اچھے ہوں گی اتنی ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ مونٹیسری کی ٹیچرز الگ ہوتی ہیں، ان کو الگ ہیں، یہ کورس کیا ہوا ہوتا ہے، یہ ٹیچرز الگ ہی ہوتے ہیں۔ مونٹیسری کی ٹیچرز الگ ہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ الگ سے ان کا کورس کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ مونٹیسری بیس ٹریننگ ہوتی ہے تو ان کی الگ ہی ٹیچرز ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے آرڈر۔ کلاس روم میں ایک کارنر بنا ہوا ہوتا ہے جہاں سے بچے چیزیں اٹھاتے ہیں ایکٹیویٹیز کے لیے، پھر ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے، یہ بھی ان کو سکھایا جاتا ہے، اس سے بچے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آگے موسٹ امپورٹنٹ رولز۔ اب ان کے جو رولز ہیں، اس میں جو رولز ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ فری ٹو موو، فری ٹو چوز دیئر اون ورک، فالو دیئر انٹرسٹ۔ مونٹیسری کو 5 کیز ایریا میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اب میں بتا دوں آپ کی اس کی 5 کیز ایریا کیا ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے پریکٹیکل لائف، نمبر 2 از سینسوریل، نمبر 3 میتھ، دین نمبر 4 لینگویج، نمبر 5 کلچر۔ تو یہ تھی مونٹیسری میتھڈ کی سب ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دی ہیں۔
اب اسی اکارڈنگلی کے تحت آپ اپنے بچوں کی اپنی تعلیم خود بھی پڑھا سکتی ہیں گھر کے اندر، جو شروع میں جیسے ہم نے داخل کرانا چاہتے ہیں. اور اسی تحت اب آپ خود ہی فیصلہ کیجیے گا، آپ خود گھر پر آپ خود ہی فیصلہ کیجیے گا کہ آپ کو کون سے سسٹم کی پڑھائی دینی ہے اپنے بچے کو، یا پھر وہی روایتی پڑھائی جو پہلے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یا یہ مونٹیسری میتھڈ میں ہم کو پڑھانا چاہیے. اس سے زیادہ بچے وہ ہوتے ہیں، آپ خود فرق محسوس کر لیں گے. اب میری یہ ویڈیو اینڈ پہ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ میرے سے بیچ میں وہ ہو گیا ہے کہنے میں، تو آئی ایم سوری فار دیٹ. اینڈ تھینکس فار واچنگ. آئی ہوپ دس ویڈیو ول بی فروٹفل فار یو. اف سو دین لائک اینڈ کمنٹ پلیز. مجھے پتہ ہے میری غلطیاں ہیں اس کے اندر، تھوڑا سا بولنے میں مجھے وہ ہوئی ہے، سو پلیز کائنڈلی اگنور دیٹ. اینڈ جو میں نے کہنا چاہتی تھی وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی جو میں نے کوشش کی ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہے کچھ بات یا کچھ، تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہے. اور فار نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ اس سے اچھا میں اس کو وہ کر سکوں، بول سکوں، آپ کو اسپیک کر سکوں. تھینکس.